اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. فقال علیہ السلام فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ واطلب العلم باستعمالہ واستفہم اللہ یفہمک. گزشتہ مباحثے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پروردگار نے انسان کو حواس اور دوسری چیزیں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کا کیا رتبہ ہے اور کس طرح سے ہر ایک کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حقیقت علم کیا ہے اور ہم جس چیز کو علم سمجھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے. کہ ہمارا کام ہوتا ہے صلاحیت کو ابھارنا، اور اصل یہ ذمہ داری پروردگار کی ہے کہ وہ انسان کو علم عطا کرے. یہاں پر حضرت نے اشارہ فرمایا کہ علم ایک نور ہے جسے پروردگار انسان کے قلب میں اتارتا ہے. اگر غور کیا جائے اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پروردگار نے اس پوری کائنات کو علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہی خلق کیا ہے. دو چار آیتیں ہیں اور ایک آدھ روایت ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی آیت سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 31. یعنی پروردگار جب جناب آدم کو پہچانوا رہا ہے اور گفتگو شروع کر رہا ہے تو گفتگو علم سے ہو رہی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ پروردگار نے جناب آدم کو علم عطا کیا اسماء کا، تمام اسماء کا. اس آیت کے ذیل میں تفسیر صافی میں ملا فیض کاشانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک دقیق بحث اور گفتگو وہاں پہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے جناب آدم کو اسماء کا علم عطا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار نے جناب آدم کو بتایا کہ اے آدم دیکھو اس کو قمر کہتے ہیں، اس کو شمس کہتے ہیں، یہ ارض ہے، یہ سما ہے، یہ نجم ہے. نہیں، یعنی کیونکہ یہ تمام چیزیں پلٹتی ہیں لغت کی طرف، اور ابھی جناب آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہی نہیں ہیں، ابھی لغت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا ہے، ابھی الفاظ کی دنیا ہی نہیں بنی ہے، تو یہاں پر وہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسماء سے مراد مخلوقات ہیں، اسماء سے مراد پروردگار کی مخلوقات ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بعض آپ لوگ ادبیات میں اس کو پڑھ چکے ہیں. علماء میں آپس میں اختلاف ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے. دو مشہور یہاں پر قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اسم مادہ وسم سے لیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسم مادہ سمو سے لیا گیا ہے. جناب ابو البقاء
ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر اعراب القرآن، اس میں قرآن کی بعض آیاتوں کی انہوں نے تجزیہ و ترکیب کی ہے، التبیان فی اعراب القرآن، 2 جلد ہے، بہت اچھی کتاب ہے، ابو البقاء اکبری۔ تو اس میں وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ چاہے کوئی سا بھی قول لے لیں، چاہے اسم کا آپ سموف سے لیں، چاہے آپ اسم کو وصم سے لیں، لیکن ایک بات روشن ہے، وہ یہ کہ اسم اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مسمى کو آ کے دکھائے۔ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ بھئی نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مسمى تاریکی سے باہر نکل کے آئے۔ آپ جب تک کسی چیز کا نام نہ رکھیں، ایک طرح سے اس کے اندر خفا رہتی ہے، چھپی رہتی ہے وہ چیز، لیکن آپ جیسے نام رکھتے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ آیات کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا کے ذریعے سے خدا کا کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ تو یعنی یہ کائنات میں جتنی بھی ممکنات ہیں، یہ سب اسماء اللہ ہیں، یعنی یہ پہنچاتے ہیں مسمى تک، یہ پہنچاتے ہیں پروردگار تک۔ تو جو بھی ممکن ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے وہ کس کو دکھا رہا ہے؟ وہ خداوند متعال کو دکھا رہا ہے۔ جس ممکن کا وجود جتنا بڑا ہے وہ اتنا زیادہ خداوند متعال کی تجلی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ وہ مخلوق جو پروردگار کو پہچانواتی ہے وہ ہے انسان، اور پھر انسانوں میں بھی درجات مختلف ہیں۔ یہ روایت پچھلے یا اس سے پہلے والے جلسے میں آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ ما للہ آیت اکبر منی، کہ خدا کی قسم مجھ سے بڑی کوئی خدا کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال کے صفات جتنے زیادہ اجاگر ہوں گے ایک شے کے اندر، ایک ممکن کے اندر، وہ ممکن اتنا زیادہ پروردگار کو دکھائے گا، پروردگار کو پہچانوائے گا، پروردگار تک پہنچائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کی جتنی بھی ممکنات ہیں کیا ہیں؟ یہ سب اسماء اللہ ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ۔ اب کس طرح سے اسماء اللہ ہیں یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، گرچہ انشاءاللہ بعد میں جب آپ لوگ فلسفہ عرفان پڑھیں گے تو یہ بحث اور زیادہ آپ کے لیے کلیئر ہوگی، لیکن یہاں کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں سب اسماء اللہ ہیں، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے مسمى تک پہنچائے، مسمى یعنی جس کے لیے وہ نام رکھا گیا ہے۔ تو کائنات میں جتنی بھی ممکنات ہیں وہ سب خدا تک پہنچاتی ہیں، البتہ ہر ایک کا پہنچانا ایک طریقے سے نہیں ہے۔ ہر ممکن اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے خدا تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب فہد اللہ فیض کاشانی فرماتے ہیں تفسیر صافی میں کہ یعنی پروردگار نے ممکنات کی حقیقت کو جناب آدم کو بتایا کہ آدم یہ جو کائنات میں ممکنات ہیں، دیکھو ان کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، مادیات کی حقیقت کیا ہے، مجردات کی حقیقت کیا ہے، ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے علم دیا، یہ علم حصولی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی ایک تصویر جناب آدم کے ذہن میں آ کے چھپ گئی تھی، نہیں، بلکہ اتحاد وجودی قائم ہوا تھا جناب آدم علیہ السلام اور ان اشیاء کے درمیان، یعنی خود یہ چیزیں جناب آدم علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ ہیں اس وقت، ان کے درمیان، ان کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اب خلیفۃ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا ممکن وجودی اعتبار سے کس درجے کے اوپر ہے، اور یہی حقیقت علم ہے۔ حقیقت علم یہ ہے، یعنی علم کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک شے کی حقیقت کو آگے درک کرے، نہ کہ اس کو فقط پتہ چل جائے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کیونکہ نام کا پتہ لگانا کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی روح کو اس کمالات تک پہنچائے کہ جو چیزیں اس کے سامنے ہیں
ان کی حقیقت تک پہنچ جائے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دعا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو انسان پڑھے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی علیہا، اے پروردگار یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں تو ہمیں ان کی حقیقت کو دکھا دے، کما ہی علیہا، جس حقیقت پر یہ قائم ہیں. یعنی اگر انسان کسی شے کو دیکھے، یعنی دنیا کو دیکھے، تو واقعاً حقیقت دنیا کو آگے درک کرے کہ دنیا پل ہے، استعمال کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی. دوسری آیت سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 12، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، البتہ تمام آیات خوبصورت ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ کہ جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور آسمانوں کی طرح ہی زمین کو بھی خلق کیا، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ان دونوں کے درمیان پروردگار اپنے امر کو نازل کرتا ہے. اگر ان 3 مرحلوں پہ آ کے غور کیا جائے، یعنی پروردگار متعال بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے خلق کیا ہے، یعنی 7 آسمان اور زمین کے طبقات اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کا کیا مقصد ہے. اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ پروردگار یہ تو نے کیوں خلق کیا؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اب خدا کے جواب دیتا ہے کیوں میں نے یہ کام کیا ہے، لتعلموا، تاکہ تم لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی یہ پوری کائنات خلق کی گئی ہے تاکہ ہمیں علم حاصل ہو. لتعلموا، کس چیز کا علم حاصل ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور پروردگار ہر شے کے اوپر علمی لحاظ اور علمی اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے. یعنی پروردگار جس اپنی صفت کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے، ایک صفت صفت قدرت ہے اور دوسری صفت صفت علم ہے. اور انشاءاللہ فلسفے میں آپ پڑھیے گا کہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ قدرت پروردگار بھی پلٹتی ہے اس کے علم کی طرف. قدرت پروردگار بھی کیوں؟ کیونکہ پروردگار کائنات میں جو بھی خلق کرتا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے خلق کرتا ہے، ویسے ہی خلق کرتا ہے جیسا اس کو علم ہے. کیونکہ پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو خلق کرنے سے پہلے، اس کو خلق کرتے وقت اور اس کو خلق کرنے کے بعد. تو اب یہ پوری آیت جو سورہ مبارکہ طلاق کی ہے، یہ ایک زبان میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی پروردگار اس کائنات کی خلقت کا مقصد قرآن میں کیا بیان کر رہا ہے؟ لتعلم، تاکہ علم حاصل کرو، تاکہ تم علم حاصل کرو. اس لیے ہم نے سب خلق کیا ہے، اس لیے تھوڑی خلق کیا ہے کہ تم کھا پی کے موٹے تازے ہو جاؤ. اگلی آیت سورہ مبارکہ زاریات کی ہے. سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 جو بارہا آپ لوگ سن چکے ہیں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس آیت کے اندر ایک دوسری آیت کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو معنی پورا نکلتا ہے. دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت. سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت، آیت نمبر 19. کیونکہ یہ آیت مقصد کو لاست تک نہیں بتا رہی ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں، آپ اگر دیکھیں تو سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 12 اور سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 تھوڑا سا آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے. کیونکہ وہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی خلق کیا ہے وہ اس لیے خلق کیا تم کیا کرو، علم حاصل کرو. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو خلق کیا تھا کہ عبادت کریں. بھائی انسان اور جنات بھی تو یتنزل الامر بینہن ہی میں آئیں گے، آسمان و زمین سے باہر تھوڑی ہیں. اب قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی کیا کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں. تو اب اگر اس تفسیر کو صحیح سے سمجھنا ہے تو اب اس میں ضمیمہ کیجئے سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت، وہ یہ ہے
کہ پروردگار اپنے نبی سے خطاب کر کے فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ. اب دیکھیں اس آیت کی انتہا اور اس آیت کی ابتدا ایک ہے یا نہیں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ. ہم نے انسان اور جنات کو خلق کیا تاکہ عبادت کریں. یہاں کہہ رہا ہے پروردگار ہے نبی آپ کیا کیجئے؟ عبادت کیجئے. وَعْبُدْ رَبَّكَ. اب اس کے بعد پروردگار وجہ بتا رہا ہے حتیٰ اپنے پروردگار کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے. اب وجہ بیان ہو رہی ہے. یعنی سورہ مبارک زاریات کی آیت نمبر 56 اور سورہ مبارک ہجر کی آیت نمبر 19 ان دونوں میں ایک ہی چیز کو بیان کیا گیا ہے لیکن وجہ کو اسی میں بیان کیا گیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ مقام یقین تک پہنچ جائیے. ہاں کہیں گے بھائی قبلہ یقین سے اور علم سے اور معرفت سے کیا ربط ہے؟ نہیں، غور کیجئے. دیکھیں زیارت وارثہ میں یہ جملہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ فدا کیا یہاں تک کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ یقین تک. اب آپ جب اس لفظ یقین کا ترجمہ اٹھا کے وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ شہید ہو گئے. بھائی کس لغت میں یقین کا معنی شہادت ہے؟ حتی اتاکل یقین. یہاں تک کہ آپ کو پہنچ گیا یقین. خواہ آپ کو یقین پہنچ گیا یا آپ یقین تک پہنچ گئے اور وہاں پہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو گئے؟ وہ شہید ہو گئے. نہیں، اس کے پیچھے ایک نکتہ ہے. وہ یہ ہے جب انسان کی روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ جبراً یقین تک پہنچ جاتی ہے. دو طرح سے انسان یقین تک پہنچتا ہے، ایک اختیاری طور پر اور ایک اجباری طور پر. اختیاری طریقہ یہی ہے کہ انسان کمالات حاصل کرے، علم حاصل کرے، یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جائے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. یہ اختیاری راستہ ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے ایک اور روایت، اب اتنی آیات اور روایات آپس میں سب سیٹ ہیں کہ پورا ایک مجموعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں موتو قبل ان تموت. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اگر اس روایت کا ترجمہ کر کے ہم لوگ فیس بک پہ ڈال دیں تو پھر آتنکوادی ہونا تو پکا ہے. کہ یہ دیکھیے جن کو یہ مانتے ہیں اور جس کا سب کچھ ان کے پاس ہے وہ یہ تو یہی کہہ رہا ہے مر جاؤ. تو جس مکتب میں مرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ مارنے سے کہاں ڈرے گا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ بھیا ان لوگ سے بچے رہنا، یہ اپنے آپ کو نہیں بخشتے تمہیں کہاں سے بخشیں گے. خوب کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ اب یہ مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہوتا. اب اس پہ غور کریے. اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو یقین دو طریقے کا ہے، یقین اختیاری اور یقین اضطراری. جیسے ہی انسان کی روح بدن سے جدا ہوتی ہے عالم امکان کے بہت سے حقائق کو دیکھنے لگتی ہے. یعنی وہ کام جو پوری محنتوں کے بعد انسان نہیں کر پایا تھا مرتے ہی ہو جاتا ہے. روایات میں ہے یعنی کہ مردہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کی تشییع جنازے میں آیا ہے، کیا ہو رہا ہے. خوب جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس آنکھ ہوتی ہے، یہ جب سن رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کان ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد انسان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں سے پتہ چل جاتی ہے جو زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلی تھی، اور شاید اگر ایک 50-60 سال اور جیتا تب بھی پتہ نہ چلتی. کیونکہ زندگی میں جو بھی کرتا دیکھتا تو آنکھ کی ضرورت تھی، اب بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے. سنتا تو کان کی ضرورت تھی، اب بغیر کان کے سن رہا ہے. قبر میں لٹانے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اس سے؟ اسمع، سن. وہ اگر سن نہیں رہا تو آپ کہیں کیوں رہے؟ یا آپ دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو کے کہیں سن، لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے.
لیکن آپ مردے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس وائف ہم کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ سن رہا ہے، اس کا مطلب وہ سمجھ رہا ہے، ادراک نہیں ختم ہوا ہے، جسم اور روح میں مفارقت ہوئی ہے، اور حقیقت انسان اس کا جسم نہیں ہے، اس کی روح ہے، وہ تو ابھی باقی ہے۔ جب وہ باقی ہے تو وہ سن رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ تو اب یہاں پر انسان یعنی ایک وہ راستہ جس کے ذریعے سے انسان یقین تک پہنچتا ہے وہ ہے موت۔ ایک وہ راستہ جس کے ذریعے انسان یقین تک پہنچتا ہے وہ ہے موت۔ تو اب جو ہے وہ بعض بزرگان آ کے کیا کرتے ہیں، وہاں پر یقین کا معنی کیا کر دیتے ہیں، موت۔ یقین کا معنی موت نہیں ہے، یقین یعنی جو چیز جس حالت پر ہے اس کو اس طرح سے درک کرنا، اسے کہتے ہیں یقین۔ بھئی جب آپ محاورے میں آپس میں کیا کہتے ہیں، بس مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے یعنی کیا، یعنی جس چیز کا مجھے علم ہے باہر بھی مطلب ویسا ہی ہے۔ مثال طور آپ کسی سے پوچھے بھائی اذان صبح کئے بجے ہو رہی ہے، مثلا اس نے کہا بھائی 5 بجے ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا جی نہیں 4:50 پہ ہو رہی ہے، کہا نہیں قبلہ مجھے یقین ہے۔ یقین ہے یعنی کیا، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں خارج میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ اصل یقین کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض ہم لوگ کے یقین جو جہل مرکب ہوتے ہیں، لیکن اصل معنی تو یقین کا یہی ہے کہ جس انسان کو یقین ہوتا ہے، آپ جس انسان کو یقین آپ سمجھا نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ کہہ رہا ہے یہ چیز جیسی ہے میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں، اب آپ اسے کہیں یہ ویسی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے انشاءاللہ علم اصول میں آپ پڑھیے گا کہ یقین کی حجیت ذاتی ہے، یعنی جیسے ہی یقین ہوتا ہے انسان کو ویسے ہی اس کے آثار اس کے اوپر مترتب ہو جاتے ہیں۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال میں یہ مثال دیتا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو۔ فرض کیجئے ابھی آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے ہاں کہ چھت گرنے والی ہے، بھیا میرے کہنے سے بھی یقین نہیں ہوا نا آپ کو، یقین ہو جائے، وہ یقین ہو جائے گا مطلب کیا ہے، اگر یہاں بیٹھے آپ رہیں گے تو 100% میں فتویٰ دے دوں گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوا ہے۔ اگر یقین ہو گیا کہ چھت گرنے والی ہے تو آدمی فوراً بھاگے گا۔ اصلا یقین اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی عمل کے میدان میں انسان سست پڑے فوراً آ کے سمجھ جائے کہ مرحلے یقین تک ابھی نہیں پہنچا ہے۔ بھئی جس انسان کو یقین ہے کہ نماز میں پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، شہید مطہری کا ایک قصہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا یا نہیں، آغا ہاشم حداد عرفہ میں سے، ان کی زندگی نامہ آغا تہرانی نے لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے روح مجرد۔ انشاءاللہ کبھی اس کو مطالعہ کیجئے گا، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن تھوڑا رک کے۔ روح مجرد وہ زندگی نامہ ہے آغا ہاشم حداد کا، عرفہ میں سے، بزرگان میں سے، صاحب کرامات ہیں۔ تو وہ تہران آتے ہیں تو شہید مطہری جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ تو شہید کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں کا زمانہ تھا، غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے میں نے دیکھا کہ وہ چھت پہ تھے، اپنا مشغول تھے، کچھ مصروف تھے کسی عبادت میں۔ تو میں بھی گیا اور میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ تو میں ان سے کبھی کچھ بتائیے، کچھ ہمیں بھی عطا کیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا مرتضیٰ یہ بتاؤ، شہید مطہری کا نام مرتضیٰ ہے، کہ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پورا میرا دھیان رہتا ہے کہ صحیح سے میں نماز پڑھوں اور تلاوت صحیح سے ہو، رکوع سجود صحیح سے ہو، پورا میرا دھیان اس بات پہ رہتا ہے کہ نماز صحیح سے ادا ہو۔ تو کہنے تو نماز کب پڑھتے ہو؟ تو تمہارا دھیان تو اسی بات کی طرف ہے کہ نماز صحیح سے ہو، تو تم نماز کب پڑھ رہے ہو؟ نماز تو اصل یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا آپس میں رابطہ ہو۔ تو اگر انسان کو یقین ہے اور اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے تو اس کا اثر خود بخود ہوگا۔ جو لوگ شہادت پہ چلے جاتے ہیں، جو لوگ بہت آسانی سے حق کو بچانے کے لیے پھانسی کا پھندا اٹھا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے، وہ انسان یقین تک پہنچ گیا، اب یقین کے آگے تو کچھ ہے نہیں۔ تو یقین یعنی وہ معرفت کہ جس میں انسان شے کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے۔
اب یہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے عبادت کا نتیجہ یقین ہونا چاہیے. وہ جو آیت ہے نماز کے بارے میں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بارہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پروردگار نے ہماری نماز کو قبول کیا یا نہیں کیا، تو قرآن نے خود راستہ بتا دیا ہے. کیا راستہ بتایا قرآن نے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے دور کرتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد انسان برائیوں سے دور ہو رہے ہیں، نماز قبول ہے. لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے اور عادات ویسے ہی باقی ہیں، صفات ویسے ہی باقی ہیں، یعنی قبول نہیں ہے. سیدھا سیدھا سا جواب ہے قرآن کا. تو قرآن بتا رہا ہے کہ کون سی نماز تمہاری مقبول ہے، اس کے آثار کے ذریعے سے بتا رہے. تو اثر کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں کہ مؤثر کیسا ہے. تو یہی تو ایک طریقہ ہے. یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت وہ عبادت ہے کہ جو پروردگار ہم سے چاہتا ہے، تو آ کے دیکھیں کہ اس عبادت کے بعد ہم کتنا یقین تک پہنچ رہے ہیں. جتنا یقین تک پہنچ رہے ہیں اتنی وہ عبادت مفید ہے. نہیں تو سوائے کثرت و سرکس کے کچھ اور نہیں ہے. اگر عبادت وعبد ربک، پروردگار کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے وعبد ربک. اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے. کس لیے؟ حتی اتاکل یقین، تاکہ مرحلہ یقین تک پہنچے. یہ مرحلہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر 12 اور سورہ مبارک حجر کی آیت نمبر 19 ایک ہی بات کو کہہ رہی ہے. کیونکہ یقین اس علم کو کہتے ہیں. یعنی یہ آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اس آیت میں کہا تھا لِتَعْلَمُوا، لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں علم ہو کہ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. یعنی عبادت کے ذریعے سے تم اس مرحلے تک پہنچ جاؤ، ایسے یقین تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں پتہ چلے کہ پوری کائنات کس ذات کے اختیار میں ہے. اب یہاں سے ایک غلطی کا ازالہ کیا جائے. ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ علم مقدم عبادت ہے. یہی تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پتہ چلے تاکہ اچھے سے اچھی کیا ہو؟ عبادت ہو. قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عبادت مقدم علم ہے. ہم نے تمہیں علم کے لیے خلق کیا ہے، عبادت کے لیے تھوڑی. کیوں؟ کیونکہ عبادت کا مقصد بتایا جا رہا ہے، علم کا مقصد نہیں بتایا جا رہا ہے. عبادت کا وعبد ربک کا، بھائی دیکھیے مقصد وہ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے سوال ختم ہو جائے. اگر مقصد نہائی خلقت عبادت ہے تو پھر خود عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر عبادت کا بھی کوئی مقصد ہے تو پھر وہ مقصد نہائی ہے، پھر عبادت تھوڑی مقصد نہائی ہے. سورہ مبارک ہجر کی آیت صاف صاف یہ کہہ رہی ہے وعبد ربک حتی. یعنی اگر ہم نے عبادت کی اور یہ حتی حاصل نہیں ہوا تو یہ عبادت بیکار ہے. یہ عبادت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی عبادت کا مقصد ہے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یقین تک پہنچنا، علم تک پہنچنا. لِتَعْلَمُوا ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. یہ لِتَعْلَمُوا تک پہنچنا ہے. وہ کون سا علم؟ ہر علم نہیں، وہ علم جو یقینی ہو. قرآن اسی علم کو یقینی علم کو یقین کہہ رہا ہے. تو اگر ان آیات اور روایات کو آپس میں آپ جوڑیں، یہی حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو. یعنی اختیاری طور پر یقین تک پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اضطراری طور پر یقین تک پہنچایا جائے. جب روح جسم سے جدا ہوگی تو خود بخود تم ایک یقین کے مرحلے تک پہنچ جاؤ گے. کیسے پہنچ جاؤ گے؟ تم دیکھو گے بغیر آنکھ کے، سنو گے بغیر کان کے، سمجھو گے بغیر دماغ کے. یہ سب ہوگا. حضرت کہہ رہے ہیں وہ مرحلہ تو آئے گا. کمال یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اس مرحلے تک پہنچ جاؤ. کمال یہ کہ اس دنیا میں تم سو لیکن تمہارا سونا جاگنے کی طرح. روایت ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. ہمارا سونا اور جاگنا کیا ہے؟ برابر ہے. اور اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے.
یعنی یہ جو آلات اور ابزار ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے احتیاج کو آ کے دکھاتا ہے، آپ آنکھوں کو پٹی باندھ دیجئے، کہیں بھی لے جائیے اس کو. بعض صفات میں تو جانور ہم لوگ سے اچھے ہو جاتے ہیں. بلی کو آپ بورے میں بند کے لے جا کے کہیں چھوڑ دیجئے، واپس پہنچ جاتی ہے. انسان کی آنکھوں کو پٹی باندھ کے چھوڑ دیے، در در بھٹکتا رہے گا. چیل کئی کلومیٹر اوپر سے دیکھ لیتی ہے اپنے شکار کو، یہاں سامنے کیا ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا. اگر کمال انسان یہی حواس ہے تو پھر تو جانور انسان سے زیادہ با کمال ہے. اس کا مطلب کمال انسان یہ نہیں ہے، یہ دیا ہے پروردگار نے. پچھلے ہفتے تفصیل سے اشارہ کیا تھا، یہ ابزار علم ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ ذرائع اور وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. یہ مقدمات ہے علم کے لیے. کمال یہ ہے کہ دھیرے آگے یہ بتائیے، بیساکھی پکڑ کے چلنا کمال ہے یا بیساکھی چھوڑ کے چلنا؟ یہ بیساکھیاں ہیں، یہ بیساکھیاں. اس لیے آپ دیکھیں آنکھ کمزور ہو گئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کان کمزور ہو گئے سنائی نہیں دے رہا ہے. کمال تو وہ ہے کہ اندھے کو ہمارے کیا کیا کہا جاتا ہے، ابو بصیر. چھٹے امام کے جو صحابی ہیں ان کا نام کیا ہے، ابو بصیر، اور آنکھ نہیں. ابو بصیر یعنی دیکھنے والوں کا باپ. جو دیکھنے والوں کا باپ ہے اس کے پاس آنکھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل دیکھنا یہ دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ دیکھنا محدود ہے. اس میں واقعہ یہی ہوا تو حج والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ آپ امام کے ساتھ حج پہ گئے تو دیکھا بہت حاجیوں کی آواز آ رہی ہے، تو بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ کتنے لوگ حج کے اوپر آئے. تو امام سے کہا مولا اس سال بڑے حاجی آئے، بڑی آوازیں آ رہی ہیں، دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، آواز سن رہے تھے. تو حضرت نے کہا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چیخ پکار بہت زیادہ ہے، حج کرنے والے بہت کم ہیں. پھر کہا دیکھنا چاہو گے کتنے حج پہ آئے؟ تو کہا دکھائیے. مولانا نے اپنا ہاتھ پھیرا آنکھ کے اوپر تو سامنے جو وہ چند انسان کے علاوہ سب جانور نظر آ رہے تھے. مولانا کہ چاہتے ہو اسی حالت پہ رہو کرنا؟ ایسے تو پاگل ہو جاؤں گا. پھر مولانا نے ہاتھ پھیرا، وہی پہلی والی حالت پہ پلٹ گئے. جس کے پاس یہ علم ہو وہ اپنی آنکھوں کی اس کو ضرورت ہے، اس کو کان کی ضرورت ہے. نتیجہ ایک روایت امام حسین علیہ السلام سے. صلوات پڑھیے اور محمد علیہ محمد. حضرت فرماتے ان اللہ ما خلق العباد، ما خلق العباد. اس روایت کو پڑھنے سے پہلے ایک سوال کروں آپ سے. دیکھیے ابھی تک نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت مقدمہ ہے علم کے لیے. تو ملائکہ میں کیا ہے؟ ملائکہ میں تو کمال نہیں ہے نا، درجات کا حصول نہیں ہے. وَلَهُمْ مَقَامٌ معلوم، ملائکہ کے لیے ایک معلوم مقام ہے، یعنی جس اسٹیج پہ پروردگار نے خلق کر دیا اسی پہ تھے ہیں رہیں گے. اونچ نیچ نہیں ہے وہاں پہ، جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں پر رہیں گے. صرف انسان کے لیے کہ کمالات تک پہنچتے ہیں. تو ملائکہ بھی عبادت کرتے یا نہیں کرتے؟ تو ملائکہ جیسی عبادت کون کرے گا؟ خوب، تو کیا ملائکہ کی بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ بھئی اگر عبادت کا نتیجہ کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ تَأْكُلَ، خوب اگر عبادت کا نتیجہ یہی ہے تو وہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اور اگر علم میں اضافہ ہوگا تو 100% ماننا پڑے گا کہ درجات میں بھی اضافہ ہوگا. میں تو ہو نہیں سکتا نا کہ علم میں اضافہ ہو لیکن درجات کیا رہیں. یہ بھائی دنیا تھوڑی ہے، یہ بھارت کی سرکار تھوڑی ہے کہ علم بڑھتا بھی چلا جائے لیکن رہو گے تم اسی جگہ پہ، سیلری اتنی ملے گی میرے بھیا. بھائی نتیجہ یہاں تو رابطہ تکوینی ہے نا، کہ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا خود بخود درجات بڑھتے چلے جائیں گے.
خوب اس کا جواب اس روایت کے اندر ہے، غور کریے۔ امام فرماتے ہیں، سوال روشن ہو گیا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ جو نتیجہ ہم نے لیا ہے اس نتیجے کے اعتبار سے ملائکہ کی عبادت قابل توجیہ نہیں ہے۔ یا تو یہاں پلٹ کے ہم کچھ اور کام کریں، یا دیکھیں کہ وہاں کی عبادت اور یہاں کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ یہاں ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروردگار کو کیا کریں، پہچانے اور مقام یقین تک پہنچے۔ یعنی یہاں پر عبادت مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں عبادت کیا ہے؟ ذریعہ ہے، مقصد تھوڑی ہے۔ یعنی عبادت کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے تاکہ معرفت میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو۔ خب اگر ملائکہ بھی اسی لیے عبادت کر رہے ہیں کہ معرفت میں اضافہ ہو، تو اگر معرفت میں اضافہ ہوگا تو درجات میں اضافہ ہوگا، اور درجات میں اضافہ ہوگا تو لہم مقام معلوم کے ساتھ اس کو آپ کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ اب غور کیجئے اس روایت کے اوپر جو امام سے بحار الانوار میں جلد نمبر 23 میں حدیث نمبر 83، حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، پروردگار نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ اب یہ بالکل تفسیر سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 کی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعض روایت میں آیا ہے ای لیعرفون۔ عبادت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ معرفت حاصل کرنا ہے، ٹھیک۔ اب حضرت آگے فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب یہ بندے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، اور جب صحیح معرفت حاصل کر لیں گے تو اب پروردگار کی عبادت کے ذریعے سے غیر کی عبادت نہیں کریں گے۔ توجہ کریے، بہت دقیق روایت ہے۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت دو طریقے کی ہے، ایک عبادت ہے قبل المعرفت اور ایک عبادت ہے بعد المعرفت۔ قبل المعرفت جو عبادت ہوتی ہے حتی اتاک الیقین، یہ وہ عبادت ہے۔ اب جب انسان مرحلہ یقین تک پہنچ گیا، اب جو عبادت کرے گا اس عبادت کا رنگ پہلی والی عبادت سے بہت ہی الگ ہوگا۔ پروردگار جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ دوسری والی عبادت چاہتا ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب انسان پروردگار کی صحیح معرفت حاصل کر لے گا تو اس کی کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کون سی عبادت کرے گا؟ وہ عبادت کرے گا کہ جس کے اندر شرک خفی بھی نہیں رہ جائے گا۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر ظاہراً 105، 6، 7، 8، یہ 6-7 آیتیں ہیں جس میں جو ہے پروردگار نے کہا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہے۔ اکثر مومن مشرک ہے یعنی کیا؟ شرک جلی تھوڑی کہا جا رہا ہے۔ 106 اکثر مومن مشرک ہے، تو یہاں پر شرک سے مراد شرک خفی ہے۔ امام آگے کہہ رہے نہیں، جب انسان صحیح معرفت تک پہنچ جاتا ہے اور جو عبادت کرتا ہے تو اس میں شرک خفی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر انسان کیا ہوتا ہے، جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے ذریعے سے غیر خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو پروردگار نے کہا کہ کوئی ہے میرے اس بندے جیسا؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ پروردگار تو اجازت دے تو میں ابراہیم سے ایک سوال کر لوں۔ کر لو۔ آئے جناب جبریل، کہا ابراہیم پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا میں ہوں سردار ملائکہ، کہو بچانا ہے، کچھ کرنا ہے، آگ کو بجھانا ہے، جو کرنا ہے کر دوں، کوئی ضرورت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا ہے تم سے نہیں، تم سے نہیں، خدا ہے میرا، تم سے کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے تم اشرف ملائکہ ہو، وہی لے کے آتے ہو، لیکن جس کے پاس خدا ہے اس کو غیر کی کیا ضرورت؟ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ۔ اب ان تمام مقدمات کے بعد اب آئیے روایت کے اوپر جو حضرت نے فرمائی۔
حضرت نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، حضرت فرمانے فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اب اگر تم علم کا ارادہ رکھتے ہو، فَطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّہ، تو علم حاصل کرنے سے پہلے تم کیا کرو؟ ہاں، اپنے نفس میں حقیقت عبودیت کو تلاش کرو، یعنی پہلے وہ عبادت کرو جو تمہیں کہاں تک لے کے آئے؟ علم تک لے کے آئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، یعنی علم حاصل کرنے سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے سے پہلے عبادت کی ضرورت ہے، اور اس عبادت کے لیے جو ہمیں علم چاہیے ہوتا ہے وہ واقع میں علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کر پائیں؟ عبادت کر پائیں، اللہ حقیقت علم یہ تھوڑی ہے۔ مثلا آپ کی عبادت صحیح ہو، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ تمام فقہا سے معذرت کے ساتھ، بھئی آپ کی عبادت صحیح ہونا چاہیے، آپ کو فقہی احکام پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو اگر آپ کو فقہی احکام پتہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ تو اس کو نہیں حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں اب جب تم عبادت کرو گے، حقیقت عبودیت کو پاؤ گے، اب جو تمہیں علم ملے گا وہ علم اصلی ہے، وہ علم اصلی ہو گیا۔ تو کون سا علم ملے گا؟ یعنی دوبارہ پلٹ کے علم فقہ ملے گا؟ احسنت، اب علم توحید ملے گا۔ اب اس علم توحید کے ملنے کے بعد جب تم عبادت کرو گے وہ حقیقت عبادت ہے۔ مراحل اس طریقے سے، تو یعنی پہلے ایک علم ابتدائی ہے جو مقدمہ بنتا ہے اصل صحت عبادت کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادت کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ اب آپ سوچیں صرف اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان حوضے میں اپنے 40-50 سال لگا دیتا ہے، یہ مقدمہ ہے۔ یعنی اس کو تو حقیقت میں دیکھا جائے حضرت نے ایسا علم کا نام نہیں دیا ہے، ایسا اس کا ذکر نہیں کیا ہے، روایت میں اس کا ذکر کیا ہے فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّہ، اور یہ حقیقت عبودیت خود ٹکی ہوئی ہے کس کے اوپر؟ اور علم کے اوپر، یعنی حضرت کو علم شمار نہیں کر رہے، کہ علم تھوڑی ہے، علم نہیں ہے اس کے مد مقابل۔ ہاں جب ہم اس کو ہر چیز سے کاٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت بڑا کیا ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ یہی ہے۔ یعنی آج طالب علم کے سامنے جب آپ کہیے کہ بھیا کچھ مراحل اجتہاد طے کر لینا چاہیے، تو اس کو لگتا ہے کہ اوہ ہو پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ ارے میرے بھائی یہ تو اصلا علم نہیں ہے، یہ تو علم نہیں ہے، یہ تو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ صحت صوم و صلات سیٹ ہو جائے، عبادت صحیح ہو جائے۔ اب عبادت جب سیٹ ہوگی اور حقیقت عبودیت تک ایک حد تک انسان پہنچے گا عبادت کے ذریعے، تب پروردگار جو اس کو علم دے گا وہ علم کیا ہے؟ وہ علم حقیقی ہے، یہ وہ نور ہے کہ یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اب جب یہ علم انسان کے قلب کے اندر آ جائے گا، اب اس کے بعد بھی عبادت کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، اس کے لیے اس عبادت کے لیے خلق کیا پروردگار نے، وہ عبادت کمال عبادت ہوگی، وہ عبادت وہ ہوگی کہ پیر سے تیر نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا، وہ عبادت ہوگی کہ لَغَرَبَتُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِ الثَّقَلَيْنِ، افضل من عبادت الثقلین۔ اب سمجھیے کہ اصلاً سنخ عبادت الگ ہے، یعنی یہ جو مقایسہ کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت کی ضرب جو ہے وہ افضل عبادت ثقلین سے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بابا یہ عبادت الگ ٹائپ کی ہے، وہ عبادت ہی الگ ٹائپ کی ہے، یعنی وہ عبادت ابھی اس عبادت تک پہنچی نہیں ہے، تو قطعاً وہ یعنی اس عبادت کا آپ ذرہ بھی لے لیجئے تو اس کے سب سے افضل ہوگا۔ بھئی جو اوپر والی چیز ہے، بھئی اوپر والی اسٹیج کا ایک نقطہ بھی نیچے کی پوری لائبریری سے کیا ہے، افضل ہی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ افضل رہے گا۔ یہ معنی اس تک حضرت پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو علم اور معرفت اور علم اور معرفت اور عبادت ان کے آپس میں روابط ہیں، اس کو صحیح سے سمجھو، اور سمجھو گی تم ابھی کہاں پر ہو، راستہ بہت لمبا ہے۔ ابھی جو ابتدائی مراحل علم ہے جس کو ہم تمام علم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان روایات کے اعتبار سے اور رخ سے دیکھا جائے، مثلا ابھی جو ابتدا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علم آدم الاسماء کلھا
وہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ علم تھوڑی ہے کہ مثلا جناب آدم کو سکھائے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. وہ علم بعد مرحلے عبادت ہے، وہ معرفت ہے اشیاء کی حقیقت کے بارے میں. وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، پھر حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ علم کو استعمال کے ذریعے سے کیا کرو، علم کو استعمال کے ذریعے سے طلب کرو. یعنی کیا استعمال کے ذریعے سے طلب کرو؟ یعنی عبادت کے ذریعے سے. عبادت کے ذریعے سے کس کو حاصل کرو؟ علم کو حاصل کرو. تو ایک علم ہے مقدم عبادت اور ایک علم ہے نتیجہ عبادت. حقیقت علم وہ علم ہے جو کیا ہے، جو نتیجہ عبادت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ہے. اس لیے ان دونوں علم کے مراحل میں آپس میں خلط نہیں کرنا چاہیے. پھر حضرت فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وَاسْتَفْحِمِ اللَّهِ، وَاسْتَفْحِمِ اللَّهِ، پروردگار جو ہے وہ تمہیں معرفت اور فہم عطا کرے، یفہم کا، سمجھائے تم کو. پروردگار سے طلب کیا کرو، استفہام کرو. پروردگار سے چاہو کہ وہ تمہیں کیا کرے، ان باتوں کو سمجھائے. باب استفعال سے نا وستفہم، یعنی طلب فہم کرو کس سے، خدا سے. وستفہم، تم طلب فہم کرو تم کس سے، خدا سے، کسی اور سے نہیں. خدا تمہیں سمجھائے گا. یعنی طلب علم کرو کس سے، پروردگار سے. خدا تمہیں کیا کرے گا، علم عطا کرے گا. لیکن کب علم عطا کرے گا؟ جب اس کے مقدمے میں کیا ہوگی، صحیح عبادت ہوگی. تو ابھی آپ سوچیں، صحیح عبادت کے لیے علم کی ضرورت، اس کے بعد کہیں جا کے پروردگار کیا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے. اور یہ جو مقدمہ ہے جو روایات کے اعتبار سے علم نہیں ہے، اسی کو پورا سب کیا سمجھے بیٹھے ہوئے، ارے قبلہ دوڑ لگی ہوئی ہے القاب لگانے کے لیے. اور لگا دیجئے میرے بھائی، آپ کے القاب لگانے سے کیا ہوتا ہے، القاب لگانے سے کیا ہو جاتا ہے. آپ اس دنیا کے حوالے سے کتنے القاب لگا دیجئے بھائی، اس اسٹیج سے تو اوپر نہیں جا پائیں گے نا. کیا سما ماذا، کیا نتیجہ حاصل ہوگا اس سے؟ کیونکہ ابھی وہ حقیقت علم انسان کے ذہن میں نہیں آئی ہے. خیر انشاءاللہ کہ یہ مراحل تھوڑے سے کلیئر ہوئے ہوں، یہاں تک کہ روایت الحمدللہ پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ عنوان ایک دوسرا سوال قائم کریں گے امام کی خدمت میں، کہ انشاءاللہ جب اگلا ہفتہ ہوگا ہم تو یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد، تو وہاں سے جو اگلا سوال ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آج یہاں تک بات پوری ہو جائے اور آپ دقیق سمجھ جائیں کہ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں عنوان کو، اور عنوان سے جو ہے وہ کس علم تک پہنچنے کی دعوت دے رہے ہیں امام. اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا روایت کا، بہت بہتر عنوان آگے سوال کریں گے کہ مولا آپ نے کہہ تو دیا کہ جو ہے پہلے حقیقت عبودیت کو طلب کرو. اصلا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ پھر امام اس کی وضاحت کریں گے. پھر دوبارہ عنوان آ کے سوال کریں گے. تو اب یہ اصل حدیث یہی، یعنی واقعاً اگر حدیث عنوان بصری کا دیکھا جائے تو یہ جملہ اصل ہے. یعنی اس کے بعد جو پوری حدیث آ رہی ہے اسی جملے کی وضاحت ہے کہ انما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى ان يهديه فإن أردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقیقت العبودیت واطلب العلم باستعماله. اب یہاں پہ لفظ عبودیت آیا، پھر عبودیت کی تشریح ہوگی، پھر عبودیت کے اندر 3 شق حضرت آگے بیان کریں گے، پھر اس کی ایک ایک کیا کہ تشریح فرمائیں گے. لیکن نتیجہ یہی ہے، خلاصہ یعنی پوری حدیث عنوان بصری کا یہ اسٹیجز کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم فی الحال کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کون سا علم حاصل کرنے کے لیے حوضے میں آئے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا یہاں پر مغالطہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم شروع سے حوضے میں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کرنے آئے، اس علم کو حاصل کرنے آئے، جبکہ اس علم کو حاصل کرنے نہیں آئے. وہ علم تو مقدمہ عبادت کا، وہ اس عبادت کے نتیجے میں جو علم آئے گا وہ لینے آئے. وہ علم نہیں ملا تو کیا فائدہ. شہید سعد علیہ رحمہ کا میں نے قصہ آپ کو سنایا تھا، جو ان کی خالہ نے خواب دیکھا تھا. جو علم لینے آئے ہیں، اب آپ خود غور فرمائیے کہ کتنے ہمارے درمیان ایسے انسان ہیں جن کو بیچاروں کو بھی یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ حوضے میں کرنے کیا ہے. جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ حوضے میں کرنے کیا آیا تو اس طرح سے تھوڑی پڑھ پائے گا.
نہ وہ اس طرح سے پڑھے گا، نہ وہ اس طرح سے عبادت کرے گا، نہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سختی میں ڈالے گا، نہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے گا، کیونکہ ابھی اس کے لیے یہ روشن ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ آیا کیوں ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ ہاں ذرا نصرہ سیکھنے آئے، بہترین نمبر آ گئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہو گیا کمال، 20 آ گیا، 19 آ گیا، بہت اچھی بات ہے، جبکہ ابھی تو کچھ حاصل نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا رہا ہے میں انسان۔ خیر پروردگار سے دعا ہے کہ جو حقیقت علم اور معرفت ہے ہم سب کو انشاءاللہ عطا کرے۔ یہ ماہ مبارک شعبان بہرحال بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور مناجات شعبانیہ میں بھی غور کیجیے گا تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی نکات ملیں گے۔ کافی جملے ہیں مناجات شعبانیہ میں کہ جو اسی حقیقت علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وعنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی پروردگار ہمیں وہ معرفت اور عبادت عطا کر کہ جس کے ذریعے سے نورانی حجاب بھی ہٹ جائیں، یعنی کبھی کبھی خود نور حجاب ہوتا ہے، یہی نور جو راستے کو دکھا رہا ہے خود کیا بن جاتا ہے؟ حجاب بن جاتا ہے۔ وہاں فرما رہے ہیں حتیٰ یہ حجاب بھی ہٹ جائے، حتیٰ تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمہ، اور یہاں تک کہ ہم اس عظمت تک کے پہنچ جائیں جو حقیقت ہے، معدن عظمت تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ کہ یہ دعائیں ہمارے نصیب میں بھی پروردگار قبول کرے۔ بہرحال ماہ مبارک شعبان ہے، انشاءاللہ ابھی کل پرسوں شب نیم شعبان آنے والی ہے۔ عبادتوں میں دعاؤں میں بہرحال وہ مانگے گا پروردگار کے جو مانگنے کا حق ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔